السلام علیکم ناظرین، آج ایک کہانی کی دوسری قسط کے ساتھ میں موجود ہوں۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یوبا جیسے سے پاگل ہو گئی اس رات۔ دل دہلا دینے والی چیخوں کی آوازیں پورے گاؤں نے سنی، مگر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ معلوم کر پائے کون چیخ رہا ہے۔ عامل یوبامی کو اس قدر غصے میں دیکھ کے گھبرا گیا اور بھاگنے کے لیے حصار سے باہر نکل آیا۔ پھر کیا تھا، یوبامی نے اسے مار ڈالا۔ اگلے روز عامل کی لاش ایک درخت سے لٹکی پائی گئی۔ خون کے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے اور خونخوار کوے نوچ نوچ کے اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور ہر کوئی سہم گیا۔ اس کے بعد کسی نے قبرستان کا رخ نہ کیا، مگر رونے کی آوازیں ہر رات قبرستان سے آتی اور گاؤں میں خوف کی لہر پھیل جاتی۔ 40 روز گزر چکے تھے، اب تو یہ معمول بن چکا تھا۔ گاؤں والے شام سے پہلے گھروں کو لوٹ جاتے اور پھر کوئی باہر نکلنے کی جرأت نہیں کرتا۔ ہر رات وہی چیخیں، وہی رونے کی آوازیں اور دن میں ان خونخوار کووں کا جھنڈ جو پہلے تو گاؤں میں کبھی دکھائی نہیں دیا۔ لوگ بھی پریشان تھے اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ضرور عامل کی کسی غلطی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ آج 41واں روز تھا، سب اپنے اپنے معمول کے مطابق کام کاج میں مصروف تھے کہ اچانک آسمان پہ کالی گھٹائیں چھانے لگی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ پھر تیز ہوا کا بھگولا اٹھا اور آسمان پہ کووں کا جھنڈ شور مچانے لگا۔ شور اس قدر تھا کہ کچھ بھی سن پانا ممکن نہ تھا۔ لوگ گھبرا گئے، مگر یہ سب تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو گیا۔ ہر کوئی پریشان تھا اور جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے اور اتنے میں شور مچ گیا۔ ہیری، 9 سال کا بچہ جو اس سب کے دوران گھر کی چھت پہ کھیل رہا تھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ اب تو گاؤں والوں کی پریشانی کی انتہا نہ رہی اور سب اپنے کام کاج چھوڑ کر ہیری کو ڈھونڈنے لگے، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ شام ہو گئی اور سب اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ رات کا وہی تیسرا پہر اور سب کو چیخوں کا انتظار تھا کہ اس رات منظر بدل گیا۔ چیخوں کے بجائے قہقہے فضاؤں میں بلند ہو رہے تھے اور وہی کووں کا شور لگ رہا تھا۔ گویا آج کوئی جشن منایا جا رہا ہو۔ صبح ہوئی تو سب گاؤں والے مل کے قبرستان کی طرف بڑھے اور ان کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہیری، جو کہ ایک روز پہلے ہی غائب ہوا تھا، آج اس کی لاش اسی درخت سے الٹی لٹکی تھی۔ خون اس کے جسم سے ٹپک رہا تھا، چہرے اور جسم پہ بری طرح نوچنے کے نشان تھے اور کوے اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ ہر شخص کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اس روز نہ کوئی گھر سے نکلا، نہ کسی نے چرچ جا کے سب بتانے کی ہمت کی۔ رات نہ تو چیخوں کی آوازیں آئی، نہ ہی کووں کا شور۔ لوگ مطمئن ہو گئے کہ اب معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ آج ایک نئی صبح تھی، دن خوشگوار تھا اور سب اس بات پہ مطمئن بھی دکھائی دے رہے تھے کہ اب مزید کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے، زندگی معمول پہ آ چکی تھی۔ آج 7واں دن تھا، سب معمول کے مطابق تھا کہ اچانک وہی کالی گھٹائیں اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کالے بادلوں سے ڈھک گیا۔ وہی آندھی اور وہی شور، یہ سب کچھ اب لوگوں کے لیے انجانا نہ تھا۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی، نہ کچھ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی سنائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سب تھم گیا اور آج بھی ایک بچہ غائب تھا۔ کسی میں بھی ہمت نہ تھی کہ قبرستان جا کے بچہ تلاش کرے۔ آج رات پھر سے قبرستان میں جشن کا سماں تھا، اب تو جیسے یہ سلسلہ شروع ہی ہو گیا۔ کالی گھٹائیں، شور اور بچے کی درخت سے لٹکی ہوئی لاش۔ گاؤں والے یہ جان چکے تھے کہ ضرور ان پہ کوئی مصیبت آن پہنچی ہے، لہٰذا سب اکٹھے ہو کے چرچ گئے اور پادری، جو کہ پہلے سے ہی سب کہانیاں سن چکا تھا، اسے یہ سارا قصہ بیان کیا۔ لوگوں کے اصرار پہ پادری نے خود قبرستان جا کے معاملہ کی تہہ تک پہنچنے کا وعدہ کیا اور اس کی تیاری شروع کر دی۔ گاؤں میں اب کوئی بھی گھر سے نکلنے کو تیار نہ تھا۔
شام ڈھل رہی تھی اور پادری نے قبرستان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ پادری کیونکہ پہلے اس طرح کی حالات سے نہ گزرا تھا اور نہ ہی اسے ایسی چیزوں کی طاقت کا اندازہ تھا، مگر پھر بھی کیونکہ وہ ایک رحم دل انسان تھا، لہٰذا اس نے گاؤں والوں کی بھلائی کے لیے جان جوخم میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر وہ کیا جانتا تھا کہ اس کا سامنا یوبامی سے ہونے والا ہے۔ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے ہاتھ میں موجود لالٹین بجھ گئی۔ اب تو ہوا کے جھونکوں سے درخت کے پتوں کی ہلنے کی آواز بھی خوف پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنے قدموں کی آہٹ سن سکتا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا اور چون ہی وہ آگے بڑھنے لگا، اس کے سامنے وہ بھیانک چہرہ موجود تھا جس کا قہر گاؤں والوں پہ ظلم ڈھا رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ آواز تو جیسے اس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ یوبامی بغیر کچھ کہے بس اسے گھور رہی تھی اور اس سب نے اس پہ مزید خوف طاری کر دیا۔ پادری کپکپاتے ہوئے آواز میں بولا، کون ہو اور کیا چاہتی ہو تم؟ اگر آپ کو میری ایک ویڈیو کہانی پسند آئی تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا